اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ عملی اردو گرامر کی ویڈیو سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں جماعت دہم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ سبق نمبر 5 ایک کہانی بڑی پرانی، جس کی مصنفہ جو ہیں وہ ہاجرہ مسرور ہیں، اس کے عملی گرامر کو حل کرنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ایسی بے شمار ویڈیو ملیں گی جن سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جو عملی گرامر کے لحاظ سے بہت مفید ہیں۔ گرامر کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، یقیناً ان کو حل کرنے کے لیے ان ویڈیو کو دیکھنا، ان ویڈیو سے سیکھنا، یہ آپ کے لیے مفید، فائدہ مند اور سود مند ہوگا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ جماعت دہم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب سے ہے۔ سبق نمبر 5 ہے ایک کہانی بڑی پرانی۔ تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک کہانی بڑی پرانی مقصد دے کر کڑاو چھے مراقبات میں ویلی بھی مراقبات دو یا دو سے زائد کلمات کا مجموعہ۔ بے مراقبات میں دس سے ویلی چھے مراقبات پر دوے قسم دی ہوتا ہے، یہ مراقب ناقص، یہ غیر مختلف قسم نہ دی۔ مش بار بار داغا شای خیر سے انشاءاللہ پدے بار مش بیاغ ہو کی لکہ ایک کہانی داغا دغه پیدات شای دیتا بھی مراقب عددی پدیش ایک عدد دا و کہانی معدود دا۔ معدود اسم مفعول صیغہ دو جس کو ہم گنتے ہیں، معدود اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ بڑی پرانی، بڑی پرانی جو ہے یہ مراقب توصیفی ہے۔ مراقب توصیفی تشتوی، مراقب توصیفی یا سب سے پہلے ہم جو ہے وہ صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت عام کتابوں میں جو کتابیں ہیں، جو گائیڈز ہیں، جو نوٹس ہیں، ان میں جو تعریف لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچائی یا برائی کو، وہ کلمہ جو کسی چیز کی اچائی یا برائی کو، یا کسی چیز کی اچائی یا برائی کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صفت۔ لیکن یہ گرامر کے لحاظ سے ایک جامع تعریف نہیں ہے، مکمل یہ تعریف نہ اس میں صفت، بلکہ اس میں صفت سے شائی نر تھی کچھ جو ہے نا، ہم اس کی اور جو ہے نا وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اس میں صفت کی تعریف کریں گے تو اس میں صفت کی تعریف ایسی ہوگی: وہ کلمہ جو کسی اسم، جو کسی چیز، جگہ، شخص کی اچائی، برائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس میں صفت کہتے ہیں، اس کلمے کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ بیدا خصوص اس میں صفت تعریف ہے دا بڑی پرانی دا چھے بڑی و پرانی دا چھے دوڑا صفاتی نہ دی، وہ دیتا بھی صفت ذاتی، صفت ذاتی آغا صفت چھے آغا تا دیو جسم نہ دیو جنس نہ رگوشی کوای نشے ایتا بھی صفت ذاتی، جیسا اچھا، برا، ٹانڈا، گر، اونچا، چھوٹا، دا چھے تا بھی صفت ذاتی۔ ایک کہانی بڑی پرانی بدے صفت اخبر درجے دی، صفت کے درجے اس کو ہم کہتے ہیں جب کسی چیز، کسی شخص، کسی جگہ کی اپنی خود کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بڑی پرانی، بڑی پرانی کہانی، یا بڑا، یا ہم کہتے ہیں کہ نیک لڑکا، تو نیک لڑکا جو ہے اس کو ہم صفت ذاتی بھی کہتے ہیں اور تفصیل نفسی کہتے ہیں، تفضیل نفسی اس کی خود کی صفت ہے۔ اب اگر ہم اس کا مقابلہ کسی اور شخص سے کر لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ طلحہ اچھا لڑکا ہے، محمد طلحہ چغتائی اچھا لڑکا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے تفضیل نفسی، کیونکہ ہم صرف محمد طلحہ چغتائی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اس کا مقابلہ یعنی محمد طلحہ چغتائی کا مقابلہ کسی اور شخص سے کیا جائے، جیسے محمد طلحہ چغتائی محمد ابو بکر چغتائی سے اچھا ہے، اچھا لڑکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفضیل بعض کا مطلب یعنی کسی اور سے، بعض دوسروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا۔
اور تیسرا جو درجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تفضیل کل، یعنی ایک شخص کا بہت ساروں سے یا سب کے ساتھ مقابلہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد طلحہ، حافظ محمد طلحہ چغتائی اپنی بہن بھائیوں میں سب سے نیک یا اچھا لڑکا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تفضیل کل، جس کو انگریزی میں ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں، گڈ بیٹر بیسٹ. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز. تو بڈھے نوکر، بڈھے نوکر آپ دیکھیں، بڈھے نوکر اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے. تو بڈھا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفت ذاتی ہے، اور نوکر موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جائے یا کی گئی ہو. تو موصوف اسم مفعول کا سیاہ ہے. اسم مفعول کا جس چیز پہ کام ہو چکا ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو، اسم مفعول اس کو کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم مشتق ہے. مصدر سے کیا ہے؟ اسم مشتق ہے. مفعول سے اسم مفعول یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسم مشتق. اور اسم مشتق کیا ہے؟ مصدر کی قسم ہے. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو دو قسمیں ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں جو بنیادی یا چار بڑی قسمیں جو ہیں اسم کی، جیسے معنی کے لحاظ سے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، پھر تعداد کے لحاظ سے واحد جمع، جنس کے لحاظ سے مذکر مؤنث، اور آخر جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر، مشتق اور جامد. تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے اسم مشتق، جو مصدر سے نکلا گیا ہو، یعنی وہ اسم جو کیا ہوتے ہیں؟ کسی خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا گیا ہو اور اس سے دوسری کلمات یا اسم بن سکیں. تو بوڑھے نوکر، نوکر نے جو ہے علامت فاعل ہے. دانے جی کما داغت اویای علامت فاعل. علامت فاعل دا مطلب دا چې دغه نینا مخشه کیما کلمه اسم دا، اسم ضمیر دا چې تشه یا استعمال شوی او همیشه تشوی او همیشه فاعلی د دې فاعل علامت تا. یو د دې علامت مفعول کہتا ہے میرا کو، اس کو کہتے ہیں. کو جو ہے وہ علامت مفعول ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ دا غدا چې د کونا کې مخشه ضمیر استعمال شده، اسم ضمیر یا کیم اسم روغلا دا او تشی او ہمیشہ تشی او مفعولی. صحیح دو. بوڑھے نوکر نے دروازے میں سے، دروازہ سے داغا تبی اسم جامد میرا اس ویلا چت دی اسم جامد دے بناوٹ لحاظ سرا جو دی دے اسم چکیم کے اسمینا دی درے کے اسمینا مصدر مشتق جامد. جامد هغه اسم چې نه خو د خپل یوې کلمې نه جوړ شوی او نه د نه بله کلمه جوړیږي. اس اکثر بچون په دیش شي په دیش دی پریشانی الجن شکاری چې به دا سرنګ دیش خو کلمې شتا دي لکه میر وی کنه چې دروازه اس دروازه دال دا واو دا ریدو زیدو و یدو به چې سار په دیش خو تر دی په دیش خو کلمې شتا دي بیا دا نه پیکه دا کلمې نه دي بلکې دا څه دا حروف تهجی دي. دا حروف تهجی دي. وہ حروف تهجی او په کلمې سے ډیر فرق تا. کلمہ تشریح کلمہ بمانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. لکه څنګه دروازه دو از دروازه نه کچره بل دا شای جوړیږي دغه دروازه کدینا بل دا شای جوړیږي چې هغه نه یو نو نوم جوړ شي او نوې کلمه جوړه شي به خود شي دو به خداغه اسم جامد نه دا کنه جوړیږي به دا اسم جامد دا. لکه فرض دروازہ اسم جامد. اب قاتل جو ہے قتل کرنا، یہ قتل جو ہے یہ فعل ہے. بده قتل نہ چدی قاتل ارتی دغه قتل نہ قاتل جوړ شو اسم فاعل. وہ مقتول یا نہ جوڑی رہا قتل نہ اسم فاعل قاتل و اسم مفعول مقتول بده توی کلمه یعنی د قتل نہ چدی اسم فاعل جوړ شو اسم مفعول دا چې د دروازه نه بل شای نه جوړیږي نو څه دی دغه دروازه چې کومه دو یا میز دا یا کرسی دا یا پتر دا یا درخت دا بدغه تمیر وی اسم جامد. دروازے میں سے پر تک دا ټول شی توی حروف جر. وہ دغه نه چې کیم اس سے جو مرکب بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مرکب جاری. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حروف جر کہتے ہیں. اور مرکب جو ان سے مرکب بنتا ہے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں. بیا مرکب میرا مخش ویلا چې مرکب په دوه قسم دي. یو ته وی مرکب ناقص چې اروی دین کې تا س مطلب پتن لگی چې وین کا سوی لگا میروی دروازے میں سے اس پدیش نہ اس سے کمیشتہ اندازہ نہ لگی لیا چھت پر یا میز پر یا کرسی پر
بیا آیا درخت پر به دغه داسې مرکب دی چې د دغه مطلب پته نه لګي چې دا څه ویي، مقصد یې څه ده. به دغه ته موږ وایي مرکب ناقص. اس مرکب ناقص سره یوه نکته چې کومه ده، یوه خبره هغه نوټ کړئ چې مرکب ناقص همیشه د دې مرکب تام حصه وي. یعنی دواو قسم مرکبات دي، مرکب ناقص چې دا مکمله یو مفهوم نه درکوي. ٹھیک شو. و بل مرکب تام ته موږ جمله یوي چې هغه یو مطلب مقصد ښکاري. لکه موږ وایي چې درخت پر ارتداد سے دا مرکب ناقص کا اس مطلب نہیں تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ درخت پر پرندہ بیٹھا تھا، پھر اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھ لیں جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مرکب ناقص ہمیشہ جو ہے یہ مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے. تو درخت پر پرندہ بیٹھا تھا، یہ درخت پر جو ہے وہ اس مرکب تام میں آ گیا، یعنی یہ جملے کا حصہ بن گیا. میں سے سر نکال کر، اب سر جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس میں جامد ہے. نکال کر پیر کچھ. اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس میں صفت کی تعریف پڑھی کہ اس میں صفت کیا ہے، کسی چیز، شخص، جگہ کی تعداد، اچائی، برائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے. تو یہ کیا ہے، مرکب عدد. اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ صفت مقداری ہے. صفت مقداری کچھ جو ہے صفت مقداری ہے. اور جس طرح ہم نے صفت کی تعریف پڑھی تو یہ اسی کے ساتھ آتے ہیں. کہنا چاہا، کہنا، بولنا، کھانا، پینا، چرنا، اس کو کہتے ہیں مرکب، اس کو کہتے ہیں مصدر، اور یہ مصدر اصلی کہلاتا ہے. اب ایک مصدر کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ مصدر وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے کلمے بن سکے. 10 کلمہ چې خپل خو د تشکل بلې کلمې نه جوړي، لکه دا خپل شدا خپل اصلي حالت ته د بلې کلمه نه جوړ شو. خو دې نه به ګوره کہنے والا، کہا ہوا، کہے ہوئے بیا دغه څه دغه مختلف دینه کلمې جوړېږي. نو مصدر دیتا ہوئی. مصدر کہتے ہیں صدر سے ہے. صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی نکلنے کی جگہ. نو کہنا جو ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصدر، اور یہ مصدر اصلی ہے. کہنا چاہا فعل ناقص. اف بھائی، بہت کیا ہے، مقداری ہے، صفت مقداری. بہت سن لی تمہاری کیا ہے، تمہارا، تم. واحد جو ہے وہ حاضر کی ضمیر ہے، واحد حاضر کی ضمیر. ٹھیک ہے، واحد حاضر کی ضمیر ہے. اور تمہاری کیا ہے، یہ پھر اسی واحد حاضر کی ضمیر میں سے جو ہے وہ اضافت کی ضمیر بن جاتی ہے. تمہارا، تمہارے، تمہاری، میرا، میرے، ہمارے، ہماری، اپنا. یہ کیا ہیں، یہ پھر اضافت کی ضمیر ہوتے ہیں. یہ اضافت کی ضمیر کیوں کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. بات کی جمع سالم باتیں. جس طرح ہم نے پڑھا کہ اسم کی 4 بڑی قسمیں ہیں. اسم معنی کے لحاظ سے اسم جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. اور ایک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جنس کے لحاظ سے مذکر مؤنث، اور ایک ہوتا ہے تعداد کے لحاظ سے واحد جمع. پھر بناوٹ کے لحاظ سے اس میں مصدر، اس میں مشتق اور اس میں جامد. یہ 4 بڑی قسمیں، باقی اسم جو ہیں وہ ان سے بنتے ہیں. تو یہ کیا ہے، باتیں. یہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے. اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم جمع 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جدوین یا جدوین از جو بہتا مشتوی جمع بھی. عربی میں ایک قاعدہ ہے، عربی میں جو ہے 2 کو جمع نہیں کہتے بلکہ اس کو تثنیہ کہتے ہیں. جب 2 سے زیادہ ہو جاتے ہیں عربی میں تو اس کو پھر جمع کہتے ہیں. تو جمع کی کیا ہے، جمع کی ہم نے قسمیں پڑھی کہ کیا ہوتے ہیں. جمع سالم کسے کہتے ہیں، جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد لفظ جو ہے، واحد کلمہ جو ہے وہ اسی طرح موجود ہو. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ باتیں. تو باتیں میں بات جو ہے وہ اپنی شکل جو واحد ہے، وہ واحد شکل اس کی جو ہے وہ موجود ہے. بات آخر میں یہ اور نون کا اضافہ کر کے اس کو جمع بنایا گیا ہے. تو ایسے جمع کو ہم کیا کہتے ہیں، جمع سالم کہتے ہیں. لیکن اگر اس کی شکل جو ہے وہ بگڑ جائے، جیسے کیا ہے، جیسے ہم کہیں کہ استاد سے اساتذہ، ٹھیک ہے، یا عمل سے اعمال. تو اب اس کو اگر آپ دیکھ لیں
بیا په دې شه د واحد کلمه چې کوم ده بالکل ختم شوی ده یې شکل صورت نشته ده نو دغه ته موږ وایي جمع مکسر. مکسر ټوټا هوا د مکسر دا قاعده ده مکسر خپل 13 وزن نه دي 13 په دې شه د نو وزن چې کوم دي نو اوزان اوزان تشته وزن دا د عربي هغه دا کنه قاعده دي لکه څه دي عمره ٹھیک ہے عمره د دې فعالا په وزن باندې دو فعالا اعمال دغه سي د اعمال سره چې کوم انرژي عمل سي افعال اشغار د دې افعال په وزن افعال په وزن باندې افعال نه تا چې د وزن 13 وزن نه دي د عربیک جمع مکسر 13 وزن دي په دې شه د 4 چې کوم دي د شه جمع مذکر جمع مؤنث والا او چې کوم وزن نه دي هغه نه استعمالېږي په اردو شه و دا نو چې کوم دي دا نو دغه بالکل د په اردو شه استعمالېږي اکثر دیو ته استعمالېږي نو دا عربی قاعدے دی ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ کوئی جو ہے نا بچوں کی زبان نہیں ہے اردو سیکھنے کے لیے اردو پر عبور حاصل کرنے کے لیے آپ کو انگریزی پہ بھی عبور حاصل ہونا چاہیے فارسی بھی آنی چاہیے آپ کو عربک بھی سیکھنی چاہیے اور سنسکرت زبان جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنا ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی جاننا ہوگا تب جا کے آپ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اردو پڑھا سکتے ہیں آپ اردو سیکھ سکتے ہیں آپ اردو بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں بصورت دیگر آپ کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات پیدا ہوں گی تو اردو جو ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جس طرح دا نے بھی کہا تھا تو اردو سیکھنے کے لیے انتہائی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا بہت سے جو ہے نا دوسرے علوم جو ہیں اس کا بھی سہارا لینا پڑے گا وہ بھی سیکھنے پڑیں گے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کلاسز میں جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو انگریزی میں تو یاد ہوتی ہیں کیونکہ لعنت ایسی پڑی ہے ہم پہ کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑ کر جو ہیں وہ غیروں کی زبان کے پیچھے پڑ چکے ہیں مختلف قسم کے جواز بنا لیتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں جس کو ہم بہانے کہتے ہیں انگریزی میں اس کو لیٹ ایکسکیوز کہا جاتا ہے تو اسی چیز کو جو ہے نا پھر اسی چیز کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زبان پہ ظاہر ہو رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ لکھنا اردو لکھنا اور پڑھنا تک جو ہے نا ہمارے بچے جو ہیں وہ بھول رہے ہیں تو کوشش کیجئے اب جس طرح اوزان کے بارے میں ہم نے بتایا تو بیسک اردو گرامر کے پلے جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ پلے لسٹ میں نے بنایا ہوا ہے اس میں نے یہ جو ہے نا بنیادی جو قاعدے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا اس کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بنیادی اردو گرامر ہے تو وہاں پہ مختلف جو ہے نا ان کے اوزان جس طرح غیر حقیقی مذکر مؤنث کے قاعدے ہیں 35 قاعدے ہیں وہ بھی آپ وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں تو باتیں تو جمع مکسر اور جمع سالم کے بارے میں بات کر رہے تھے کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں میرا جو ہے یہ اضافت کی ضمیر ہے اضافت کی ضمیر میرا ہمارے میرا دماغ نہ کاؤ دماغ کانا یہ کیا ہے یہ محاورہ ہے کلمات کا ایسا مجموعہ جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں محاورہ ایک ہوتا ہے روزمرہ جو عام بول چال ہوتی ہے جیسے میں پانی پیتا ہوں میں کھانا کھاتا ہوں میں چلتا ہوں میں دوڑتا ہوں میں تو یہ کیا کہتے ہیں جس کا ظاہری معنی اور پوشیدہ معنی ایک ہی ہو لیکن محاورہ میں کیا ہوتا ہے محاورہ میں ظاہری اور پوشیدہ معنی میں فرق ہوتا ہے اور اس کو پھر کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں محاورہ میرا دماغ نہ کہو میرے گھر اب دماغ جو ہے یہ بھی اس میں جامد ہے میرے گھر میرے جو ہے نا وہ پھر استعمال ہوا ہے کیا اضافت کی ضمیر گھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ اس میں نکرہ کی قسم کی قسم ظرف اب ظرف کی کیا ہے ظرف کی دو قسمیں ظرف دوا قسمی نہ دی یہ تو میرے ظرف زمان چې د وخت سره تعلق لري یا وخت ظاهري یو ته میرے یہ ظرف مکان جو کیا کرتے ہیں جو جگہ کو ظاہر کرتے ہیں اب یہ بات یاد رکھیں جگہ کو جب ظاہر کرے گا تو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ کیا ہے یہ اس میں نکرہ کی قسم ہے تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فیصل مسجد اب یہ کیا ہے یہ اس میں معرفہ ہے اور اگر ہم ظرف کی بات کرتے ہیں تو ظرف جو ہے وہ اس میں نکرہ کی قسم ہے تو مسجد یعنی جتنے بھی اس میں نکرہ ہے جیسے مسجد ہے اسکول ہے یونیورسٹی ہے سڑک ہے بازار ہے تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ظرف مکان ہوں گے ظرف مکان جو کسی جگہ اس میں نکرہ کو کیا کرتے ہیں اس کو ظاہر کریں گھر رہتا ہے تو جیسا
ٹھیک ہے، حرف تشبیہ، حرف تشبیہ، صحیح ہے، جیسا، جو، جون سا، تو کیا ہے یہ مانند کی طرح، تو یہ کیا ہے کسی چیز، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور جیسا ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ کیا ہے تشبیہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی استعارہ، استعارہ کسے کہتے ہیں، استعارہ کسی چیز کو ہو بہو وہی چیز قرار دینا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، ہاں یشفین چاند ہے، اب یشفین چاند ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ ہو گیا استعارہ، اور یشفین چاند کی طرح خوبصورت ہے، ہاں، یا گڑیا کی طرح پیاری ہے، ہاں، یشفین گڑیا ہے، استعارہ ہو گیا، اور یشفین جو ہے وہ کیا ہے، وہ گڑیا کی طرح پیاری ہے، تو یہ گڑیا جیسی پیاری ہے، تو یہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ۔ تو جیسا میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضمیر ہے، ضمیر فاعل کا استعمال ہوا ہے، واحد فاعل متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، متکلم کی ضمیر ہے، اور متکلم کی ضمیر یہ دونوں کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوڑے پر استعمال ہے جی، لیکن فرق کہاں پہ ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا یا مؤنث کے لیے، اس کا انحصار جو ہے وہ فعل پہ ہوگا، جیسے میں کہوں گی، اب اگر کہوں گا استعمال ہوتا تو یہ مذکر کے لیے ہوتا، لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے، کہوں گی استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں ضمیر کیا، ہاں، واحد متکلم فاعل کی ضمیر ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی کرنا ہوگا ورنہ، ورنہ، اب دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے حروف کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی کلمے کی جو کیا ہے مختلف قسمیں، ٹھیک ہے، اسم فعل حرف، تو یہ حروف میں سے آتا ہے، حروف کی مختلف اقسام ہے، پھر ورنہ جو ہے وہ حرف شرط استعمال ہوا ہے، حرف شرط، شرط کے طور پر ورنہ۔ اب یہ کیا ہے یہاں پہ حذف، حذف کسے کہتے ہیں، حذف اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کیا کر دیں ہم کسی جملے کو قصداً اس کو کیا کرتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، یعنی ہم وہ کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نامات، اور آخر میں واوین لگا دیا گیا ہے، واوین میں کیا ہوتا ہے، کسی خاص جملے کو، کسی بات کو نقل کیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہوتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی، دروازہ اس میں جمع ہو گئی، بند فعل ہے، ٹھیک ہے، ہوتے دیکھ کر، ہوتے دیکھ کر، وہ کیا ہے، پھر ضمیر استعمال ہوا ہے، واحد کی ضمیر ہے، واحد غائب کی ضمیر، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ چپ ہو گئیں ان کے ہاتھ، ضمیر استعمال ہوا ہے، ان کے ہاتھ اضافت کی ضمیر ہے، ہاتھ اس میں جامد، لرز رہے تھے فعل ہے، لرز رہے تھے، غصے سے اس میں جامد، غصے سے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، حرف جر استعمال ہوا ہے، اس میں غصے سے، تو یہ کیا ہے، مرکب جاری ہے، وہ مرکب جو حرف جر اور مجرور سے مل کر بنے حروف مرکب جاری کہلاتا ہے۔ یا حرف، یا جو ہے وہ یہاں پہ حرف تردید استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، شاید ہو سکتا ہے، سردی سے، سردی سے، ٹھیک ہے، گرمی سردی یہ کیا ہیں، یہ اس میں صفت ہیں سے، کڑکی، کڑکی جو ہے اس میں جامد استعمال ہوتا ہے، ہوا ہے کہ کا کے کی جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حروف اضافت، وہ حروف جو اضافت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملکیت کے استعمال ہوتے ہیں اضافت، اور اس سے بننے والا مرکب جو ہے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، یعنی وہ مرکب جو مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلم کا گھر، تو اسلم جو ہے مضاف الیہ ہے، کا جو ہے وہ حرف اضافت ہے، اور گر جو ہے وہ مضاف ہے۔ کڑکی کے شیشوں، شیشہ کی جمع سالم شیشوں، پر سے حروف جر، پر سے پرانی ساڑی مرکب توصیف استعمال ہوا ہے، پرانی جو ہے اس میں صفت ہے، اور ساڑی جو ہے وہ کیا ہے، وہ موصوف ہے۔ اب دیکھ لیں دغه هوا کسا زکیچ استعمال مرکب توصیفی استعمال شوی نو په اردو شه مرکب توصیفی، اردو مرکب توصیفی شه موغه صفات چې کوم د همیشه پلر سی و موصوف چې کوم د همیشه ورسر سی۔ ساڑی سے بنا ہوا پردہ، پردہ ہے کا قاعدہ ہے کا قاعدہ جزوی قاعدہ دو میٹا دا ویلیدی دا قاعدہ زکیه چې د کیمه کلمات په اخر شه هیر سی ہے دغه ہے
تاسوی یو سترګې هوي یو بل د مشوي دو چشمې هوته وي نو دا هي چې سماله په غشرتي په اخره شرطي به اغا عموما مش سکای مؤنث استعمالای اغا عموما مش مؤنث استعمالای خو کله کله مذکر استعمالیږي زنا کلمات مذکر استعمال لګه ګره پرده ٹھیک شو نو دا د هي قاعده دو غیر حقيقي مذکر مؤنث میج ویلی دي چې په دوه قسم دي یو ته میج وی حقيقي مذکر مؤنث چې جاندار دي دغه جنس په لحاظ سره یعنی د جسم په لحاظ سره وجود کے لحاظ جسم کے لحاظ سے مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ ہم نے تمام جانداروں کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا لیکن کلمات کے یا اسم کے لحاظ سے ان کا جو ہے مذکر یا مؤنث دونوں کا ملنا مشکل ہے د کلمې یا د اسم په لحاظ سره دواړه موجودگی یا دواړه مندول یا د دواړه دونوں کا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے ادایشی چې یو ای و یو نه یا مذکر یا مؤنث کې دایشي دواړه یای خدا ضروری نه دو خود جنس په لحاظ سره د جسم په لحاظ سره د دواړه موجودی دا کمیجا بلبل بلبل اخلے دیش نر اور مادہ اس میں دونوں ہوتے ہیں لیکن بلبل ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کا جو ہے نا وہ میں نے ایک مثال پیش کی اب آگے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایسے بہت سے جاندار ہیں جن کا یا تو صرف مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا لیکن جنس کے لحاظ سے یہ دونوں موجود ہوں گے پردہ بھی ہٹا ہوا تھا پیر اور بھی پیر اور بھی جو ہیں وہ حروف عطف استعمال ہوئے ہیں حروف عطف ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں تو حروف عطف ہیں اور ان سے بننے والا مرکب جو ہے مرکب عطف کہلاتا ہے وہ مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے جویریہ چغتائی اور یشفین چغتائی دونوں بہنیں ہیں تو جویریہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے ٹھیک ہے معطوف علیہ ہے جویریہ چغتائی اور جو ہے حرف عطف ہے یا پیر یا بی یہ کیا ہے اس تمام کے تمام حروف عطف ہیں یہ حروف ہیں حروف عطف اور عائشہ یشفین چغتائی یہ کیا ہے یہ معطوف ہے پھر بھی قہر کے مارے ہوئے سورج کیا ہے سورج یہ بھی اس میں جامع ہے کی روشنی مؤنث استعمال ہوا ہے یہ قاعدہ دو دا قاعده زکی به تاسو د خپل ګرامر زکول د تاسو شي روشنی ترې دغه مؤنث استعمال شو دا ویلی مؤنثہ دا یہ قاعدہ دو آغا کلمات جن کے آخر میں کیا ہوتی ہے یہ آتی ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں چکی میں کلمات پر آخر شیر تھی آغا مؤنث استعمال جی خو ځنه کلمات داسې یادي چې هغه په آخر شیر تھی خو آغا بیا میش سے کوي مذکر استعمال لکه پانی داہی یا داغا شای نه چې کلمات تی داغا سکی د مذکر استعمالیږي حالانکه قاعده دی یہ قاعده دو لکه ته ټول قاعده ګوره چې کوم ټوپی دی کرسی دو داغا سے دیګ چشلا نو داغا ټول چې سمرا کلمات تی چې دغه په اخر شیر تھی گاڑی مطلب گاڑا شو نو دغه چې سمرا غدي یہ کیا ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام مؤنث استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور روشنی میں کمرہ دیکھنے کمرہ الف کا قاعدہ ہے الف دا قاعدہ دو دے غیر حقیقی مذکر مؤنث چلیکی میں کلمات پا آخر سے الف رتی آغا عموماً مؤنث استعمالی لکا وفا جفا دوا خفا تو دا ټول تقریبا دا مؤنث استعمالی دی زنا کلمات دا سے دی چا آغا سکیری آغا مذکر استعمالی لکا سیدہ کا کمرہ صحیح شو اندیرہ صفت ذاتی دا اندیرہ لگ رہا تا تیتی مستوی تمیوی دا فعل افعال ناقصہ دی انہوں نے نیرو غلی دو نو مخش میں قاعدہ تاوی چی نے علامت فاعل دا دے دینا مخش چی کم ضمیر یا غیر استعمال شوئی اسم آوے ہمیشہ صحیح آوے ہمیشہ دے پورا فاعلی انہوں نے پلاسٹک کی سلائیوں سے سلائی کی جمع سالم سلائیوں کا کی حروف اضافت ہے اس جگہ ہوا مرکب اضافت شو پلاسٹک کی سلائی دا پلاسٹک چنگنا مضاف الیہ دا کی چلا دا حرف اضافت شو وہ سلائی چلا مضاف شو پر سے تک اون کے پندو دیشے بیا اون چلا دا مطلب الیہ دا کا کی چکم دو آغا حرف عطف شو پند چلا آغا غشو مضاف شو
کو چې دا کو علامت مفعول ده میر مخ شویلی وي نه علامت فاعل شو و کو علامت مفعول شو د کو نه چې مخ شي کیم شا استعمال شو دا کیم ضمیر وړه کیم فاعل او څه شي اوه همیشه تری ام مفعولی لکه استاد نے شاگرد کو مارا شاگرد نه کو نه مخ شاگرد وړه د شاگرد څه د شاگرد هغه مفعول شو استاد نه استاد نه بعد نه ورولی استاد څه دغه فاعل شو ٹھیک شو فاعل نو دا نه چې کوم د علامت فاعل ده و شاگرد کو شاگرد نه بعد کو وروله نو دا شاگرد چې څه دغه څه د اسم دا مفعول شو اسم مفعول نه کم اگر میں نے اس سے پہلے اسم مفعول استعمال کیا ہو تو اس کے لیے معذرت یہ مفعول ہے اسم مفعول نہیں ہے اور نے جو ہے اس میں کیا ہے علامت فاعل ہے اور کو علامت مفعول ہے کو آنکھوں کے قریب لا کر گننا شروع کیا قریب ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ہر حرف جار ہیں قریب اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے متضاد جو ہے دور گننا شروع کیا گننا مصدر دا مصدر تعریف دا غدا مصدر دا دے اسم بناوٹ پر لحاظ سرا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے مصدر مشتق اور جامد مصدر کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے کلمے بن سکیں اس مصدر علامت تشہیدی مصدر کی علامت آخر میں نون الف نا جن کلمات کے آخر میں نون الف نا آتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ مصادر ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جن کے آخر میں نون الف نا یعنی مصدر کی علامت بھی آ رہی ہے لیکن وہ پھر بھی کیا ہیں وہ پھر بھی مصادر نہیں ہیں جیسے نانا نانے والا نانا نانا گنگنا جمنا یہ ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں نون الف نا تو آ رہا ہے لیکن وہ کیا ہیں وہ مصادر نہیں ہے بلکہ کیا ہیں وہ اسم ہے یا تو اس میں کیا ہے نکرہ ہیں یا اس میں معرفہ ہیں شروع کر دیا بیگم صاحب بیگم صاحب بیگم صاحبہ لکھنا چاہیے تھا بیگم صاحب بہرحال بیگم صاحب یہ واوین ہے واوین میں کسی بات کو نقل کیا جاتا ہے واوین بڈھے نوکر نے بڈھے نوکر مراکب توصیف استعمال ہوا ہے بڈھا جو ہے وہ کیا ہے اس کی صفت ہے اور نوکر جو ہے موصوف ہے بوڑھا مذکر ہے حقیقی مذکر اس کا مؤنث بوڑھی ہوگی بوڑھی ٹھیک ہے بوڑھا بوڑھی یا بڈھی ہاں بڈھی بوڑھا بوڑھی اور بڈھا بوڑھی نوکر نے ابھی ہم نے پڑھا کہ نے کیا ہے نے علامت فاعل ہے اب دیکھ لیں فاعل کس طرح ہے دیکھیں نا نوکر کیا کرتا ہے بوڑھا نوکر کیا کرتا ہے بوڑھے نوکر نے کمرے کا دروازہ پیر کھولا پیر ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ کیا ہے عطف حروف عطف میں سے یعنی حرف عطف ہے اور ان سے بننے والا مرکب جو ہے وہ کیا ہوگا وہ مرکب عطفی ہوگا اب وہ مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور موصوف سے مل کر بنے اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں اب اس کو دیکھ لیں بوڑھے نوکر نے کمرے کا دروازہ کھولا دروازہ پیر کھولا اور اندر آ گیا دروازہ اس میں جامد اندر اندر باہر اوپر نیچے کیا ہیں تمام کے تمام حروف جر ہیں اندر اس کا جو ہے متضاد وہ باہر ہے اندر آ گیا اب اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں اضافت کی ضمیر استعمال ہوا ہے ہاتھ میں چادر میں بندی گٹڑی تھی چادر میں حرف جار ہے چادر جو ہے وہ کیا ہے اس میں جامد ہیں گٹڑی جو ہے گٹڑی ابھی ہم نے پڑھا یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث میں یہ کا قاعدہ ہے جن کلمات کے آخر میں یہ آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہ اکثر عموماً کیا ہوں گے وہ مؤنث استعمال ہوں گے کبھی کبھار ایسے کلمات بھی آ جاتے ہیں جو مذکر استعمال ہوتے ہیں جس طرح ہم نے کیا دہی اور پانی کی بات کی تو یہ کا قاعدہ ہے اب آپ کو یہ کا قاعدہ یاد ہو گیا تو آپ جو ہے نا وہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ جیسے روٹی ہے کیا ہے ٹوپی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نا مشتا داغا تکلیفی چکم شاہی مش پشتے سے وہ مذکر استعمال ہے آغا مش اردو سے بھی آغا مذکر استعمال ہے چکم شاہی مش پشتے سے مؤنث استعمال ہے میرا اردو سے مؤنث استعمال ہے حالانکہ قاعدہ ذکا چې قاعده د ذکر لا به تو چیرې تکلیف نه جوړ او دا په سوشل میډیا باندې تاسو کیم گاډ ورډ لیکل ګورئ کنه چې د مذکر مؤنث خو بالکل چرته تمیز یا نشته ده خاص کر د میرا پشتے وین کې خلک تا عموماً اکثر زمین چې 98 منی 98% خلک داسې دي چې هغه دغه شایع سره دي سمو جبوج نشته ده ویلې نشته ویلې چې دا
ګرامر دی ویلی هر کول یې ورته لیکلی شوی ورته پړاو شوی خو زده کړی نه یې زده کړی ولې نه یې زده کول د هغه طریقه ده چې د کیم تاسې از د ویډیو ګوري یا دغه غوندې نه د ویډیو چې کوم په د هغه باندې یوټیوب چینل باندې مول باندې پراته دي ګرامر یې تاسې داسې زده کوئ چې استعمال ته دغه یو پیج زده که نو باقي کتاب ته ټول بیا داسې ټول ته دغه شیونه راښیي ورته ویل کېږي ته به بار بار ټیچر ته دا نه وي استاد ته دا نه وي چې سر مو ته بیا ګرامر ولیکه مو ته بیا ګرامر ولیکه نو ګرامر لیکلی شی نه ده ویلی شی نه ده ګرامر د زده کولی شی ده او زده کوي به تاسې انشاءالله د الله په فضل سره زه د دعا کوم چې د الله په فضل سره د څه فخر تکبر د وجې نه نه خو انشاءالله چې د کیمه سلسله او د کیمه طریقه مو په کلاسیش شروع کړي دو کلاسیش ته پړاو کوم یا په د یوټیوب چینل مې شروع کړي دو په یوټیوب چینل یې شم نو انشاءالله دغه شی طریقه دغه شی قاعده دغه شی سلیقه دا وینه چا کړي مخکې ونې سیک وکړي او که چیرې په دې باندې عمل شریک شي نو یقینا د میره غټه مسله چې کومه ده چې د کوم میږه په اردو ښه خبرې نشي کولی یا چې به کوي نن مې یو پوسټ ولیده یو اسکول پرنسپل لیکل کړي اول خو لیکلي په رومن شي خلق ہوتا رومن ہوتا ہے گلابی اردو میں اس کو گلابی اردو کہتا ہوں تو اس نے جو کچھ لکھا تھا نا ہنسی نہیں آ رہا تھی ابھی مجھے ان غلطیوں پہ ہنسی نہیں آتی بلکہ مجھے غصہ آتا ہے کیونکہ یہ ادارے چلانے والے ہوتے ہیں مافیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ مافیا جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو خود لکھنا پڑھنا جو ہے وہ آتا نہیں اور پھر ہمارے بچوں کی کس طرح یہ تربیت کریں گے اور کس طرح ان کو پڑھائیں گے جب سربراہی جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہو جب وہی ان پڑھ ہو جاہل ہو تو وہ ہمارے بچوں کو کیسے جو ہے نا وہ ان کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے جو عملی گرامر کی ویڈیو یہاں پہ میں جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں اسے آخر تک دیکھیے کوئی کسی بھی کمی کی صورت میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا مجھے کچھ بہتر کرنا چاہیے تھا بہتر کر سکتا ہوں وہاں پہ آپ مجھے جو ہے نا وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں تاکہ مزید میں اس کو بہتر کر سکوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ